السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 9 مارچ 2026 بروز پیر ہے۔ دوستو، بھارت میں ایک مولانا کے خلاف 83 تھانوں میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ بہت بڑا پلان ہے مولانا کے خلاف۔ دوسری طرف آج ایران میں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے زبردست حملے کیے گئے اور بحرین میں بھی ایک آئل ریفائنری پر زبردست حملہ کیا گیا ہے۔ اور تیسری جانب دہلی سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ہم اس ویڈیو میں 3 خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ تینوں ہی خبریں بہت اہم ہیں، اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ آئیے ناظرین، خبروں کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی پہلی بہت بڑی خبر ہے۔ للن ٹاپ پر شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سی ایم یوگی کی گائے ماتا پر تبصرہ کرنے پر یو پی میں شدید رد عمل۔ بہار کے رہنے والے مولانا عبداللہ سالم چترویدی کے خلاف 83 تھانوں میں ایف آئی آر درج، 21 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ دوستو، آپ کو بتائیں، میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی گو ماتا کے خلاف بہار کے مولانا عبداللہ سالم نے ایک بیان دیا تھا، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ اگر یوگی کی گو ماتا کا گوشت 250 گرام بھی مل جائے تو انہیں یو پی پولیس ہاف انکاؤنٹر کر دیتی ہے، جس کے بعد ریاست بھر میں شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو کو خوب وائرل کیا گیا اور جس میں بتایا گیا کہ رمضان میں انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے، اور اس ویڈیو کو خوب وائرل کیا جا رہا ہے اور جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مولانا عبداللہ سالم چترویدی یوگی آدتیہ ناتھ کی ماں پر ابھدر ٹپنی کر رہے ہیں۔ وارانسی سے لے کر لکھنؤ تک مختلف شہروں میں سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ان کے نام کا پتلا بھی پھونکا گیا، جبکہ بلرام پور سمیت ریاست کے درجنوں تھانوں میں ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مولانا عبداللہ سالم کے خلاف 83 تھانوں میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے 21 لاکھ روپے کے انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا کی طرف سے بھی بیان آیا ہے اور انہوں نے اپنی بات کی صفائی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا بیان اور میرا مقصد کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا۔ مولانا عبداللہ سالم چترویدی نے کہا، اگر کسی کو میری بات سے تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ویڈیو تقریباً 2.25 سال پرانی ویڈیو ہے، یہ رمضان کی ویڈیو نہیں ہے۔ ناظرین، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ مولانا عبداللہ سالم چترویدی اس وقت نشانے پر ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس کو خوب شیئر کریں۔ میں پہلی بات تو یہ واضح کر دوں کہ وہ ویڈیو رمضان کے مہینے کا نہیں ہے، بلکہ 4 مئی سن 2024 کا ہے، یعنی اب سے تقریباً 2.25 سال پرانا ویڈیو ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو بات پیش کی گئی ہے اس کو آدھا پیش کیا گیا ہے اور آدھی بات چھپا کر رکھی گئی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ جی کی ان کی ماں کی ماس کے اوپر کوئی ٹپنی ہے، بلکہ میں نے یہ کہا ہے چونکہ اتر پردیش میں وہاں کے سی ایم صاحب یوگی جی کے تعلق کے ذریعے سے جو گاؤں ماس کے اوپر جو قانون بنا ہے وہ ایک عام جلسے میں تھا، میں لوگوں کے بیچ میں نے یہ بات رکھی کہ اتر پردیش میں یہ قانون بنا ہے کہ اگر کوئی گائے ماتا کا ماس اگر رکھتا ہے، لے کے جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ گھٹنے سے نیچے گولی مارنے کی یہ ہے۔ تو وہاں پر یہ بات چل رہی ہے، تو ہم نے چونکہ ماتا کو اردو میں ہم نے استعمال کیا ہے اماں، تو چونکہ یوگی جی کی طرف سے یہ قانون بنا ہے تو اس لیے ہم نے بول دیا یوگی جی کی اماں کا گوشت، چونکہ وہاں پہ گائے ماتا کا گوشت کا تذکرہ ہے، تو یوگی جی کی ریئل اماں کا گوشت مراد لینا غلط ہے۔ وہ میری نیت بھی نہیں ہے، وہ انٹینشن بھی نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی یوگی آدتیہ ناتھ جی کی ماتا ہماری ماں سمان ہیں، ان کی ماتا ہماری ماتا، سب ریسپیکٹیبل ہیں، سب کی عزت ہونی چاہیے۔ میرا وہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ میڈیا والوں نے غلط طریقے سے یہ پیش کیا ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب نے سی ایم صاحب کے ماتا کے اوپر غلط ٹپنی کی، تو یہ جی ہاں دوستو، وہیں دوسری جانب ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے ایک طرف تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب بحرین کی سب سے بڑی ریفائنری باپکو پر حملہ ہو گیا ہے۔ باپکو نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ ریفائنری پر حملے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، جس میں کالے دھوئیں کے غبار نظر آ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اسی ریفائنری پر 4 روز قبل یعنی 4 دن پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا، جس پر آج حملہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت زیادہ نقصان کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ واضح رہے کہ بحرین عرب میں امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے، ایسے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کی ریفائنری پر ایران نے ہی حملہ کیا ہوگا۔ حالانکہ نہ تو بحرین اور نہ ہی ایران نے آفیشیل طور پر اس کے متعلق کوئی بیان دیا ہے۔ 90 سال پرانی یہ آئل ریفائنری ملک کی واحد ریفائنری ہے۔ اس کی پروسیسنگ گنجائش روزانہ 4 لاکھ بیرل ہے۔ آئل ریفائننگ کے لیے اسے خلیج کا ایک
اہم مرکز مانا جاتا ہے جہاں مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کا تیل ریفائن کیا جاتا ہے۔ ان میں کویت اور سعودی عرب سر فہرست ہے۔ ایسے میں اگر ایرانی حملے کی وجہ سے تیل کی ریفائنری بند ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر تیل کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے۔ ایران نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آنے والے وقت میں ایک بیرل خام تیل کی قیمت $200 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ فی الحال اس کی قیمت $110 تک پہنچ گئی ہے۔ ایران اور اسرائیل امریکہ جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے پیر 9 مارچ 2026 کو G7 ممالک کے وزرائے خارجہ ایک میٹنگ کریں گے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق G7 یہ دیکھے گا کہ کس طرح ریزرو آئل کے ذریعے اس کی قیمتوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ ایران میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد ہی اس میں کمی آ سکتی ہے۔ امریکہ اس کی کوشش میں مصروف ہے۔ دوستو، قابل ذکر ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کا آج 10واں دن ہے۔ اس سے قبل اتوار کو اسرائیل اور ایران دونوں جانب سے حملے کیے گئے تھے۔ آج 9 مارچ 2026 بروز پیر ہے۔ ایرانی شہر اصفہان کے ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج نے حملہ کیا، جس کے بارے میں اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں ایران کا F-16 طیارہ تباہ ہو گیا ہے۔ راجدھانی تہران میں بھی آج ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس میں 20 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ اب تک امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں 1300 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اس دوران بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ ایران کے جوہری ذخائر پر قبضے کے منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ دعا کیجئے ناظرین، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے۔ اس وقت بڑے امتحان کی گھڑی چل رہی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ آپ اپنی مخصوص دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھ کر جائیے۔ اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ خبر ہے دہلی سے۔ کڑکٹ ڈوما کورٹ نے دہلی فسادات کی سازش رچنے کے معاملے میں ملزم شرجیل امام کو اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے 10 دنوں کے لیے 20 مارچ سے 30 مارچ تک عبوری ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے امام کو 50,000 روپے کے مچلقوں پر عبوری ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے امام کو عبوری ضمانت کی مدت کے دوران میڈیا سے بات نہ کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے انہیں اس دوران سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ عدالت نے کہا کہ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران امام اپنے خاندان کے افراد کے علاوہ کسی سے نہیں ملیں گے اور اپنے بھائی کی شادی کے گھر ہی رہیں گے۔ عدالت نے امام کو 30 مارچ کو خود سپردگی کا حکم دیا۔ شرجیل امام نے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے 4 ہفتوں کی عبوری ضمانت مانگی تھی۔ امام نے اپنی عبوری ضمانت کی درخواست میں اپنی بیمار والدہ کا بھی حوالہ دیا۔ سپریم کورٹ نے 5 جنوری کو امام کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ نے شرجیل امام اور عمر خالد کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ دونوں ملزمان نے سازش میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ شرجیل امام کو 25 اگست 2020 کو بہار سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس نے شرجیل امام کے خلاف UAPA کے تحت داخل کی گئی اپنی چارج شیٹ میں کہا ہے کہ امام شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں کو پورے ہندوستان کی سطح پر لے جانے کے لیے بے چین تھے اور ایسا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ شرجیل امام کے خلاف داخل کی گئی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ امام نے مرکزی حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے اور تشدد کو ہوا دینے والی تقاریر کی، جس کی وجہ سے دسمبر 2019 میں تشدد ہوا تھا۔ دہلی پولیس نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA کے خلاف مظاہروں کی آڑ میں ایک گہری سازش رچی گئی تھی۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں قانون کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا گیا، مسلمانوں کو ان کی شہریت سے محروم کرنے اور انہیں حراستی کیمپوں میں رکھنے کی دھمکی دی گئی۔ بالآخر شرجیل امام عبوری ضمانت پر جیل سے باہر آئیں گے اور وہ 10 دن اپنے گھر والوں کے ساتھ بتائیں گے۔ ان 10 دنوں میں عید بھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی منانے والے ہیں۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔